امام کعبہ شیخ صالح بن محمد بن ابراہیم آل طالب کی منصورہ میں نماز فجر کی امامت، سراج الحق لیاقت بلوچ سمیت نمازیوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسلام محبت اور رواداری کا مذہب ہے، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، امام کعبہ کا خطبہ۔ امام کعبہ راوی روڈ پر جمعیت اہل حدیث کے علماء کنونشن میں پہنچ گئے، کنونشن سے خصوصی خطاب کریں گے، مرکز اہل حدیث کی جامع مسجد میں نماز ظہر بھی پڑھائیں گے۔ ضمانت خارج ہونے پر فراڈ کے ملزم کی ہائی کورٹ سے فرار کی کوشش، مدعی اور اس کے وکیل نے ناکام بنا دی۔ ہاتھا پائی، گھونسوں کا بھی آزادانہ استعمال، ہاتھا عدالت میدان جنگ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ سے آئی جی پنجاب کی الوداعی ملاقات، پنجاب پولیس کو بہترین فورس بنانے کے لیے تیز رفتاری سے اقدامات پر شہباز شریف کا مشتاق سکھیرا کو خراج تحسین۔ آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا آج ریٹائر ہو جائیں گے، نئے آئی جی کی تقرری تاحال نہ ہو سکی۔ سی سی پی او امین وینس، امجد سلیمی، طارق مسعود اور عارف نواز کے نام زیر غور۔ چیف جسٹس سید منصور علی شاہ کا ہائی کورٹ میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، رجسٹرار خورشید انور رضوی نے بریفنگ دی، پارکنگ میں گاڑیوں کی تعداد، داخلی اور خارجی راستوں سے بھی آگاہ کیا۔ ایل ڈی اے کا ماڈل ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن، گلیوں میں لگائے گئے غیر قانونی گیٹس اور بیریئر ہٹا دیے گئے۔ جناح اسپتال کے پیرا میڈیکل سٹاف کا او پی ڈی کے باہر مظاہرہ، سروس سٹرکچر منظور، ہیلتھ پروفیشنل اور رسک الاؤنس دینے کا مطالبہ۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے برطرف ملازمین کا دفتر کے باہر مظاہرہ، نعرے بازی، وزیر اعلیٰ سے بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ ہائی کورٹ میں شریف برادران اور چیئرمین سینیٹ رضا ربانی کی نااہلی کے لیے الگ الگ درخواستوں پر سماعت، جسٹس شاہد کریم نے درخواستیں قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلے محفوظ کر لیے۔ ہائی کورٹ میں مشیر قومی سلامتی ناصر جنجوع کی تعیناتی بھی چیلنج، جسٹس شمس محمود مرزا نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ والدین کے جھگڑے میں بچوں کے جوڑ ہل گئے، ہائی کورٹ میں بچوں کی حوالگی پر والدین کی کھینچا تانی اور شور شرابہ، ماں بچے اپنی طرف، باپ اپنی طرف کھینچتا رہا۔ پولیس نے ناجائز اسلحے کے مقدمے میں ملوث ملزمان کا چالان پیش نہ کیا، ماڈل ٹاؤن کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے 8 تھانوں کے ایس ایچ اوز کی تنخواہ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ پاکستان کے سب سے بڑے راضی اسکینڈل کے تحقیقاتی کمیشن کا اجلاس آج ہوگا، سیشن جج عابد حسین قریشی کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں فریقین کمیشن کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ 2 سال قبل منظوری کے باوجود محکمہ کوآپریٹو پنجاب میں 309 انسپیکٹرز اور 50 سے زائد انسپیکٹرز کی بھرتی کا عملہ شروع نہ ہو سکا، پنجاب پبلک سروس کمیشن نے بھرتی کے فارمولے پر اعتراض لگا دیا۔ عوام کو سہولتوں کی فراہمی ٹیکسوں کی وصولی سے مشروط ہے، آئینی دفعات کی حدود پر منعن عمل درآمد کے بغیر ملکی ترقی ممکن نہیں، وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا ٹیکس اور یوم دستور کے موقع پر پیغام۔ لاہور ہائی کورٹ میں بچہ حوالگی کیس کی سماعت، بیلف نے 12 سالہ لائبہ کو اسکول سے چھٹی کروا کر عدالت میں پیش کر دیا۔
بچی اسکول یونیفارم اور کتابوں کے ساتھ بیان ریکارڈ کرانے عدالت پہنچ گئی۔ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کا تیسرا ہائی لائف سپرنگ فیسٹیول، ہر سو بہار کے رنگ بکھر گئے۔ کرکٹ، ٹیبل ٹینس سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے شہریوں کی بڑی تعداد محسوس ہوتی رہی۔ ماڈل ٹاؤن سینٹرل پارک میں منفرد اور پرانی گاڑیوں کی نمائش، چمکتی دمکتی کاروں نے دیکھنے والوں کے دل موہ لیے۔ کلاسک، ونٹیج، ایگزاٹک، لگژری سپورٹس گاڑیاں اور موٹر بائکس منچلوں کی نگاہوں کا مرکز بنی رہی۔ بابائی کبڈی علی محمد خواجہ میموریل کبڈی ٹورنامنٹ، پاکستان وائٹ کبڈی ٹیم نے پاکستان گرین کو 4 پوائنٹ سے شکست دے دی۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین، لارڈ میئر کرنل مبشر اور ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر حیدر اشرف کی بھی شرکت۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں جویریہ سلیم اور میں ہوں نوید نظامی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں آئے ہوئے معزز مہمان کی کیا تفصیلات ہیں۔ امام کعبہ صالح بن محمد بن ابراہیم آل طالب مرکزی جمعیت اہل حدیث آفس راوی روڈ پر پاکستان علماء کنونشن سے خصوصی خطاب کر رہے ہیں۔ امام کعبہ صالح بن محمد بن ابراہیم آل طالب مرکزی جمعیت اہل حدیث آفس راوی روڈ میں پاکستان علماء کنونشن پہنچ چکے ہیں، جہاں پہ وہ خصوصی خطاب بھی کریں گے اور خطاب کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نماز ظہر کی امامت بھی کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاک سعودیہ دوستی، پاک سعودیہ دوستی، حرمت حرمین کے لیے جان بھی قربان ہے، حرمت حرمین کے لیے، حرمت حرمین کے لیے۔ نحن نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وأيضا جمعية أهل الحديث بقيادة الأستاذ بروفيسور ساجد مير حفظه الله تعالى، مستمرة إلى التقدم والتطور، وعقدت أكثر من عشرات المؤتمرات التي جمعت فيها جميع قيادات أهل السنة والجماعة لتأييد الحرمين الشريفين. فهذا من واجبنا، نحن نقوم بهذه الأعمال لأن هذا من واجبنا، وأنا لا أريد أطيل عليكم. امام کعبہ کچھ دیر کے بعد خطاب بھی کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے مہمان خاص امام کعبہ الشیخ محمد صالح بن ابراہیم کی جامع مسجد منصورہ آمد پر نماز فجر ادا کی انہوں نے، اور دیگر ان کی کیا مصروفیات رہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امام کعبہ الشیخ محمد صالح بن ابراہیم نے جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ کی جامع مسجد میں نماز فجر کی امامت کی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق، سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ اور دیگر رہنماؤں سمیت اہل اسلام کی بڑی تعداد نے نماز ادا کی۔ اللہ اکبر۔ امام کعبہ نے خطبہ بھی دیا اور کہا کہ اسلام محبت اور رواداری کا مذہب ہے، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اپنے خطاب میں کہا کہ اہل کفر عالم اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ اہل پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ سعودی عرب اور وہاں دونوں ہمارے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے پاکستان اور اہل پاکستان کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ امام صاحب کی منصورہ آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ مفتاح اسماعیل لاہور چیمبر آف کامرس میں صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو لوگ بولیں گے یار ایل این جی کا ریٹ بڑھ جائے گا، ایل این جی کے اندر بہت
ذخائر لگ جائیں گے بیرونی ملک کی کرنسی کے، فارن ارننگ خرچ ہوگی، ٹرو. لیکن جتنا آپ ایل این جی لیتے ہیں اتنا آپ ایل پی جی کم لیں گے، نمبر ون، کیونکہ اگر آپ اس کو ریپلیس کر رہے ہیں تو اب ایل این جی جو ہے وہ پر بی ٹی یو ایل پی جی سے سستا ہوتا ہے، فرنس آئل سے سستا ہوتا ہے، مطلب ایل پی جی سے بہت سستا ہوتا ہے، فرنس آئل سے سستا ہوتا ہے، مثال معاف کیجیے گا میں ایل پی جی کہہ رہا تھا، آئی مینٹ ٹو سے فرنس آئل. تو ایل این جی جب آپ لے رہے ہیں تو یو آر بائنگ اے چیپر فیول کمپیئرڈ ٹو فرنس آئل پر بی ٹی یو. And then an LNG plant runs at 61% efficiency, whereas furnace oil plants in Pakistan are running at 30% efficiency. تو وہ صرف 30% اپنے بی ٹی یو کنورٹ کرتا ہے الیکٹریکل انرجی کے اندر، تھرمل انرجی سے، اور ایل این جی کا پلانٹ جو لیٹسٹ ہم لگا رہے ہیں وہ 61% جو ہے وہ کنورٹ کر دے گا تھرمل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں. تو ایک تو ڈبل دا بینک لے رہے ہیں اور چیز سستی لے رہے ہیں آپ. تو obviously where you will spending money on importing LNG, if for equivalent amount of bijli you will be saving. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جسٹس شہباز علی رضوی کی عدالت سے ملزم کی ضمانت خارج ہوئی. ضمانت خارج ہوتے ہی ملزم کے فرار ہونے پر سیکیورٹی نے اسے دھر لیا. سائلین اور وکلاء کے درمیان تصادم ہوا. آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر یہ تصادم کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں. آج یہ واقعہ پیش آیا. ضمانت خارج ہوتے ہی ملزم کے فرار ہونے پر سیکیورٹی نے دھر لیا اور دھکم پیل یہاں پہ شروع ہو گئی. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بلال راجپوت سے. جی بلال راجپوت بتائیے گا. جی بالکل، جسٹس شہباز رضوی کی عدالت میں شاد باغ کا جو رہائشی ہے یاسر حسین، اس کی درخواست ضمانت خارج ہوئی تو ملزم نے آتا عدالت سے فرار ہونے کی کوشش بھی کی، جس پر فریق وکیل نے اعتراض کیا اور تلخ کلامی کے بعد ملزم پر لاتوں گھونسوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی، جسے آتا عدالت میں جو ہے ریسلنگ کا منظر جو ہے عدالت پیش کرنے لگی. اور وکلا نے جہاں ملزم کی درگت بنائی وہیں پر ملزم نے بھی پلٹ کر وکلا پر خوب وار کیا، جس پر وکلا نے جی بھر کر ملزم کی دھلائی کی. اور اب ملزم اور مدعی دونوں وکلا اور دونوں سائلین کو بار روم میں منتقل کر دیا گیا اور وہاں پر بات چیت جاری ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. شکریہ بلال راجپوت اپڈیٹ کرنے کے لیے. واسا میں کرپشن کے ایک اور کیس کا انکشاف. واٹر سپلائی پمپس کی خریداری میں خرد برد کا معاملہ ہے. پیپرا اور نیلامی قوانین کے خلاف واٹر سپلائی پمپس کی خریداری کی گئی. غیر قانونی ٹھیکہ دینے پر واسا کو 5 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے. واسا نے ایچ ایم اے کمپنی کو غیر قانونی طور پر ٹھیکے سے نوازا. ڈی ایم ڈی انجینئرنگ نے معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شیخ زین العابدین سے. جی زین، اپڈیٹ کیجیے گا اس معاملے سے. بالکل، واسا میں کرپشن کا ایک اور کیس ہے وہ منظر عام پر آ گیا ہے کہ واسا انتظامیہ کی مبینہ نااہلی اور ٹھیکیداروں کی مبینہ ملی بھگت کے باعث واٹر سپلائی پمپ کی خریداری میں مبینہ طور پر کرپشن کا انکشاف ہوا اور اس سلسلے میں حکومتی خزانے کو 54.72 ملین روپے کا ٹیکہ لگایا گیا ہے. واسا انتظامیہ نے ایچ ایم اے نامی کمپنی کو غیر قانونی طور پر پیپرا رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ٹھیکہ دے دیا اور انہوں نے آگے سے جو واٹر سپلائی پمپ خریدے وہ ناقص تھے، جبکہ بیشتر جو ان میں سے پمپ نصب کیے گئے وہ اس قانون کے مطابق نہیں تھے جو کہ بڈ میں بتایا گیا تھا، جس کے بعد یہ واٹر سپلائی پمپ نصب بھی کر دیے گئے. اور اس سلسلے میں جب ایک سروے کیا گیا تو اس میں یہ بات منظر عام پر آئی کہ پیپرا رولز اور نیلامی قوانین کے متضاد چلتے ہوئے ایچ ایم اے نامی کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا، جس کے باعث اب اس ٹھیکہ دینے کے باعث سرکاری خزانے کو 54.72 ملین روپے کا جو خسارہ ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس سلسلے میں لاہور نیوز نے جو دستاویزات حاصل کی ہیں وہ دستاویزات بھی اس بات کی دلیل دے رہی ہیں کہ اس ٹھیکے میں مبینہ طور پر کرپشن کی گئی ہے. اس سلسلے میں ڈی ایم ڈی انجینئرنگ آفتاب احمد کی جانب سے اس ٹھیکے کے سلسلے میں جو انکوائری ہے وہ ہولڈ کر دی گئی ہے اور جو متعلقہ ڈائریکٹرز ہیں، ڈائریکٹر انجینئرنگ ہیں، ڈائریکٹر کنسٹرکشن ہیں، ان سے رپورٹ طلب کی گئی ہے کہ کیوں یہ ٹھیکہ غیر قانونی طور پر کمپنی کو دیا گیا اور کیوں اس سلسلے میں کمپنی کو نوازا گیا. اس سلسلے میں جو ڈائریکٹر انجینئرنگ، ڈائریکٹر کنسٹرکشن اور دیگر جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو 14 اپریل تک یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ 14 اپریل تک اپنے جو ریٹرن اس سلسلے میں جو ان کی جو بیانات ہیں وہ ریٹرن ڈی ایم ڈی انجینئرنگ کو جمع کروائیں. پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کن کن لوگوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. واسا کے بعد کچھ بات ہو جائے ایل ڈبلیو ایم سی کے حوالے سے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی انتظامیہ نے سرکاری خزانے کو 7 کروڑ 69 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا دیا. لینڈ فل سائٹ لکھودیر کی زمین کے نیچے پانی کو گرد آلود ہونے سے بچانے کے لیے سائنٹیفک ڈمپنگ کا ٹھیکہ 69 کروڑ روپے کی بجائے 76 کروڑ روپے میں المعمار نامی کمپنی کو دے دیا گیا. ٹینڈر کی بولی میں مجموعی طور پر 4 کمپنیز نے حصہ لیا. تفصیلات کے لیے بات کریں گے. نمائندہ لاہور نیوز عمران ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عمران ملک.
لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی انتظامیہ نے سرکاری خزانے کو 7 کروڑ 69 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا دیا، جبکہ لینڈ فل سائٹ لکھو ڈیر کی زمین کے نیچے پانی کو گرد آلود ہونے سے بچانے کے لیے سائنٹیفک ڈمپنگ کا ٹھیکہ 69 کروڑ روپے کی بجائے 76 کروڑ روپے میں المعمار نامی کمپنی کو دے دیا گیا۔ ٹینڈر کی بولی میں مجموعی طور پر 4 کمپنیز نے حصہ لیا ہے۔ عمران ملک بتائے گا کیا تفصیلات ہیں۔ بالکل جی ایسا ہی ہے۔ لینڈ فل سائٹ لکھو ڈیر پر تقریباً یہ ٹھیکہ جو ہے مجموعی طور پر 4 کمپنیوں نے حصہ لیا اور اس میں 69 کروڑ پر یہ سب سے کم بولی لگائی گئی، اور اس میں جو سب سے زیادہ بولی لگائی گئی تھی وہ ایک ایسی کمپنی المعمار کمپنی جس کا جو ٹھیکہ ہے وہ 76 کروڑ روپے میں اس سے سب سے زیادہ بولی والے کو دے دیا گیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو ٹھیکہ ہے یہ سائنٹیفک جو ہے وہ فرینڈلی طور پر یہ انوائرمنٹ فرینڈلی کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ زمین کے نیچے جتنا بھی پانی ہے وہ گرد آلود ہونے سے بچانے کے لیے بہت شکریہ عمران ملک، اس حوالے سے آپ ہمیں تفصیلی طور پر آگاہ کر رہے تھے۔ اور یہاں پہ آپ کو آگاہ کریں، امام کعبہ صالح بن محمد بن ابراہیم آل طالب مرکزی جمعیت اہل حدیث کے آفس راوی روڈ میں پاکستان علماء کنونشن سے خطاب کرنے والے ہیں، اور یہ وہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد بھی وہاں پہ موجود ہے۔ یہاں جمع کیا ہے، اللہ ہمیں اپنی جنت میں بھی جمع فرمائے۔ وأن نكون بين علماء الحديث وطلاب الحديث، ذلك أن أهل الحديث هم آل النبي وهم أحبابه وأصحابه، وإن لم يصحبوه في حياته لكنهم صحبوا سنته۔ ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج ایسے لوگوں کے پاس ہوں جن کو اہل الحدیث کہا گیا ہے، اور اہل حدیث ہی اصل میں آل النبی ہیں اور اللہ کے رسول کے سچے محب ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس محبت کو برقرار رکھنے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرمائے۔ ومن نحن لولا كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مصدر عزنا ومصدر فخرنا ونجاحنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة۔ ہمارا تعارف ہے ہی قرآن کے ساتھ۔ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا شرف اگر اللہ نے رکھا ہے تو وہ قرآن میں رکھا ہے اور حدیث میں رکھا ہے، اور یہی اہل حدیث کا سچا مذہب ہے۔ أهل الحديث لهم بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حجة الوداع: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها فرب مبلغ أو عام سامع۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے فرمایا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن حدیث کی محبت کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ نحن أمة السند، وبيننا وبين وحي ربنا من القرآن والسنة سند عظيم من العلماء الأجلاء ومن التابعين الأوفياء ومن الصحابة الكرام ومن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العالمين۔ یہ امت سند ہے، اور ہمارے اس پلیٹ فارم پہ یہ اعلان کرنا میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک جو دین پہنچا وہ سند کے ساتھ ثابت ہے، اور یہی کسی صحیح دین کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کی ہر بات صحیح سند سے ثابت ہو۔ ومنذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا والله تعالى يختار من العلماء ومن أوليائه من يدافع عن دينه ويحقق الصحيح من المزيف ويطرد عن دين الله ما ليس منه وينقي هذه الشريعة الصافية الغراء من الشوائب ومن البدع والخرافات والكذب على السنة۔ صحابہ کرام کی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء دنیا میں بھیجے جو صحیح اور سقیم کا فرق کرتے ہیں، جو غلط اور صحیح کا فرق پیش کرتے ہیں، اور خزعبلات اور خرافات اور بدعات سے امت کو روکتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں جن کو اللہ نے اس خوبصورت کام کے لیے چنا ہے۔ السنة نور، وهنيئا لمن جاء هذا النور في قلبه وسار على نور السنة۔ سنت ہی اصل میں نور ہے، اور سب سے بڑا
اللہ کی طرف سے نور دیا گیا وہ شخص ہے جس کے سینے میں حدیث کی محبت ہے، جو اللہ نے نور بھیجا ہے۔ والله تعالى قال لرسوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فأنتم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة وعلى هدى وعلى علم۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ اپنی زبان سے اعلان کرو، یہ ہے میرا منہج، یہ ہے میرا مشن کہ میں سب کو اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ آپ وہ لوگ ہیں جو اس سچے مشن کو اختیار کرنے والے ہیں۔ لذلك تجدون الهجوم على السنة من أعداء الإسلام منذ زمن طويل، وأعظم من حمل السنة وأوصل إلينا السنة هم الصحابة الكرام العدول الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، فتعرضوا للطعن والتشويه لأنهم هم الذين نقلوا إلينا السنة، ومن يطعن فيهم ويشوه سمعتهم يريد أن يسقط الدين من أساسه۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک سب سے زیادہ دشمنی ان لوگوں کی گئی جو سچی دعوت پیش کرنے والے ہیں، اور اس لیے کی گئی کہ کسی طریقے سے دین کا یہ نور جو ہے یہ روشنی دنیا سے دور کی جائے، لیکن یہ نور کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے، یہ کبھی دور نہیں ہوگی۔ ولا زالت هذه الجهود التي تقوم على كيد أهل السنة مستمرة من الأعداء حتى اليوم۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کی کوششیں جتنی بھی سامنے آئی سب ناکام ہی ہوئی، اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہوا کہ اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کی ہے اور وحی کی بھی حفاظت کی۔ قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے، جو وحی سے محبت کرتا ہے وہی اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ ولكننا نؤمن أن الله حافظ دينه وحافظ وحيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ لیکن ہمارا ایمان ہے جس طرح آج تک قرآن کی حفاظت رہی، اللہ نے قرآن والوں کی بھی حفاظت رکھی، اس لیے خوش ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث والے ہیں اس کا اللہ محافظ ہے۔ ونحن نرى في هذه الأيام قيام أهل السنة والجماعة متوحدين مجتمعين متفقين على الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من يمثلها وعن بلاد السنة۔ اور ہمارے لیے بہت خوشخبری کی بات ہے کہ آج جتنے لوگ حدیث کو پسند کرنے والے ہیں سب اس بات پر متفق ہیں، متحد ہیں کہ ہماری جان چلی جائے ہم اس دین کی حفاظت میں کوئی بھی وقت ضائع نہیں کریں گے۔ وقد رأينا من المسلمين وخاصة من الباكستان حكومة وعلماء وشعبا قيامهم قومة رجل واحد للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحرمين الشريفين، وبذلهم لأرواحهم وكل ما لديهم لأجل الدفاع عن دينهم۔ اور ہم نے دیکھا کہ اسلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت لوگ پیدا کیے، لیکن دین اسلام اور حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے جو کردار پاکستان کے علماء اور پاکستانیوں نے ادا کیا وہ واقعتاً دنیا میں ایک مثالی کردار ہے۔ إننا نقدر هذه الوقفة العظيمة وهذا الوفاء من الباكستان حكومة وشعبا، وخاصة من جمعية أهل الحديث المركزية بباكستان وعلمائها، وعلى رأسهم سماحة الشيخ البروفيسور الشيخ ساجد مير رئيس هذه الجمعية المباركة، وكذلك الشيخ حافظ عبد الكريم بخش، وكذلك الشيخ أبو تراب علي محمد، وكل العلماء في هذه الجمعية المباركة نقدر لهم وقفتهم النبيلة وما يبذلونه للدفاع عن الحرمين وعن السنة۔ اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں، اور خصوصاً شعب پاکستانی، حکومت پاکستان، اور خصوصاً مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رئیس پروفیسر سماحت الوالد ساجد میر صاحب، اور ناظم اعلیٰ حافظ عبد الکریم صاحب، اور اسی طرح ابو تراب صاحب، اور تمام علماء
جنہوں نے واقعتاً یہ ثبوت دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ سچی محبت رکھتے ہیں اور حرمین شریفین کے دفاع کے لیے ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. إن الهجوم الشرس اليوم لا يخص دولة واحدة بل يخص السنة وأهل السنة والجماعة في كل مكان. اس وقت جنگ کسی خاص قوم کے ساتھ نہیں ہے. اگر اس وقت شیطان جنگ کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا ہے تو سب سے بڑا ٹارگٹ اور ہدف ان کا یہ ہے کسی طرح سنت کا نور دنیا سے ختم ہو جائے اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکے گا. وأنتم رأيتم ما تتعرض له بلاد الإسلام في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها من البلاد. كل المصائب تستهدف أهل السنة. اور آپ جانتے ہیں عراق ہو، شام ہو یا یمن ہو، سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ان لوگوں کو جو اللہ کے سچے دین سے محبت کرتے، سنت سے محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. كما نجد أن الإرهاب يضرب أقوى دولتين وهما المملكة وباكستان، وقد تضررتا من الإرهاب ضررا بالغا، ونحن نعلم أن هذا الإرهاب ليس من الإسلام وأنه صنيعة المخابرات العالمية. اس بات کو آپ جانتے ہیں دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس وقت مملکت سعودی عرب اور پاکستانی ایسی دو حکومتیں ہیں جو سب سے زیادہ دین کو بلند کرنے والی ہیں. اس لیے وہ لوگ جو اصل میں دہشت گرد ہیں سب سے زیادہ نشانہ بنا رہے ہیں. تو ان دونوں حکومتوں کو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ولأن الأعداء يدركون أن اتحاد المملكة وباكستان واجتماعها هو قوة للإسلام والمسلمين في كل مكان وليس للدولتين فقط وإنما قوة للسنة في كل مكان. اور ان کو اس بات کی خبر ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات اگر مضبوط ہوئے تو دین مضبوط ہوگا. اس لیے سب سے زیادہ انہوں نے نشانے پہ رکھا تو ان دونوں کو رکھا تاکہ دین کو بھی نقصان پہنچایا جائے اور کہیں ان کے اتحاد سے مسلمانوں کی اور شان بلند نہ ہو جائے. پاک سعود دوستی زندہ باد، پاک سعود دوستی زندہ باد. حرمت حرمین پر، حرمت حرمین پر، عظمت حرمین پر. إن المسلمين في كل مكان وأهلكم في المملكة العربية السعودية من الحكام والعلماء والشعب كلهم يقدرون هذه الوقفة العظيمة من شعب الباكستان ومن جمعية أهل الحديث المركزية ومن العلماء والحكام وكل من قام لنصرة الدين، وسينصر الله تعالى دينه وسيعلي كلمته. یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ اس قابل ہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کیا جائے، بلکہ حکومت سعودیہ اور وہاں کے رہنے والے، وہاں کے باسی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ واقعتاً حکومت پاکستان اور خصوصاً مرکزی جمعیت اہل حدیث اور ان کے علماء دین نے ایسی قربانیاں پیش کی ہیں اور اس وقت تیار ہیں کہ دفاع حرمین شریفین کے لیے ہر کچھ قربان کر دیں، اور اس بات پہ وہ بھرپور طریقے سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حرمت حرمین پر، حرمت حرمین پر. حرمت حرمین پر، حرمت حرمین پر، حرمت حرمین پر، حرمت حرمین پر. وما دمنا متمسكين بالتوحيد وبكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمعين ومتفقين ومتوحدين فلن يستطيع أن يضرنا أحد من البشر. یاد رکھیے گا جب تک ہم نے قرآن و سنت کو تھامے رکھا اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس مشن پہ گامزن رہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی. أكرر مشاعر المحبة والتقدير والإجلال لما لقيته من حفاوة في هذا البلد العظيم وفي هذه الجمعية المباركة من الحكام والعلماء والشعب، وأشكرهم كثيرا على كرمهم البالغ وعلى مشاعرهم الطيبة النبيلة. میں ایک مرتبہ پھر اپنے ان خوبصورت جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں
کہ میں نے ملک پاکستان کے اندر علماء سے اور شعب پاکستانی سے اور خصوصاً جمعیت اہل حدیث سے جو محبت ملی ہے، اللہ رب العزت اس محبت کو قبول فرمائے اور آپ سب لوگوں کے درجات کو بلند فرمائے، اور جس طرح یہاں جمع ہے اللہ ہمیں جنت میں جمع فرمائے. وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الجمعية، في جمعية أهل الحديث وفي علمائها والمنتسبين إليها، وأن يجعلهم سببا لكل خير، وأن يدفع بهم كل شر، وأن ينصر بهم الإسلام وينصر الإسلام بهم، وأن يحفظهم ويبارك جهودهم. اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر شر سے بچائے، آپ کے ذریعے اسلام کو بلند فرمائے اور اسلام کی محبت کی وجہ سے آپ کو بلندیوں سے نوازے اور ہر قسم کے شرور سے آپ کی دنیا میں حفاظت فرمائے. وأسأل الله تعالى أن يعطيهم من الخير وأن يبارك لهم، فإن الله تعالى إذا أعطى وبارك فليس لعطائه حدود. اللہ رب العزت سے دعا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو برکتوں سے نوازے. جب اللہ رب العزت کسی کو برکت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو پھر اس کی برکتوں کی کوئی حدود نہیں. اللہ بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے. كما أتوجه إلى الله تعالى بأن يحفظ الباكستان وأن يزيدها رخاء واستقرارا وأمنا وطمأنينة ورغدا في العيش وأمنا في الأوطان وتنمية في مجتمعهم. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کو امن و استحکام کا گہوارہ بنائے اور اللہ رب العزت اس کو ترقی سے نوازے اور اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے. كما أسأل الله عز وجل أن يدفع عنها الشرور والآثام والحروب والفتن، وأن يبعد عنها الإرهاب ويبعد عنها كل شر وكل سوء وكل مكروه، وأسأل الله عز وجل أن يحفظها بحفظه. اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ملک پاکستان کو دہشت گردی سے بچائے اور ایسے دشمن سے محفوظ رکھے جو اس کو کسی طرح بھی نقصان دینا چاہتا ہے، اور ہر دشمن کو اس سے دور رکھے اور اللہ رب العزت ان کو دین میں بھی ترقی عطا فرمائے. وأسأل الله تعالى أن يبعد عنها شر الطائفية والتعصب والخلافات والنزاع والشقاق. اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں اس ملک پاکستان کو اللہ رب العزت ہر قسم کے تعصب سے بچائے، ہر قسم کے ذاتی اختلافات سے بچائے اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وأن تكون آمنة مطمئنة، وأن تكون بلد سلام وسببا في نشر السلام في المنطقة وفي كل العالم. اور اس ملک پاکستان کو سلامتی کا ملک قرار دیا جائے. اللہ سے دعا ہے یہاں ہر سو سلامتی اور احترام اور اخلاق کی فضا ہو اور ہر قسم کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اور سلامتی فرمائے. كما أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يطفئ نار الحروب والفتن والبلايا في العراق وسوريا واليمن وفي ليبيا وفي أراكان بورما وفي كشمير وفي كل مكان. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يلطف بهم وأن يصلح أحوالهم. اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں جہاں بھی مسلمان ممالک میں جنگ جاری ہے اللہ رب العزت اس جنگ کو ختم فرمائے، اور لیبیا اسی طرح کشمیر اور عراق اور شام ان تمام ملکوں میں اللہ رب العزت امن کو قائم فرمائے. كما أسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في فلسطين، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى وفي القدس المبارك، وأن يبعد عنه المحتلين الظالمين الغاصبين، وأن يصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کو بھی اس قسم کی جنگوں سے محفوظ فرمائے، ان کے احوال کو درست فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة، وأن يصلح أحوالنا ويبلغنا من الخير ما نتمنى، وأن يحيينا على الإسلام سعداء ويتوفانا على التوحيد والسنة، وأن يصلح ذرياتنا وأزواجنا وإخواننا، وأن يغفر ويرحم لوالدينا ووالديهم وأزواجنا وإخواننا وذرياتنا ولأحبابنا وللمسلمين. اور میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سعادت کے ساتھ سلامت رکھے
ہمیں ایمان والی توحید اور سنت کی محبت والی زندگی عطا فرمائے، اور صرف ہمیں ہی نہیں اس مشن اور منہج میں ہماری اولادوں کو اور ہمارے گھر والوں کو بھی چلائے، اور اسی مشن پہ ہی ہمیں اللہ اپنے پاس بلائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وشكر الله لكم. بارك الله جزاك الله خير. امام کعبہ صالح بن محمد بن ابراہیم آل طالب مرکزی جمعیت اہل حدیث آفس راوی روڈ میں پاکستان علماء کنونشن سے خصوصی خطاب کر رہے تھے، اور خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا اور دین اسلام کے لیے مل کے کام کرنا ہوگا۔ جو قرآن اور حدیث والے ہیں ان کا محافظ اللہ ہے۔ نہ صرف اس پہ بات کی بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کی جو بھی گورنمنٹ ہے اور وہاں کی عوام ہے وہ خاص طور پر پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ جب بھی کڑا وقت آیا ہے ہمیشہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ رہا ہے، اور پاکستان کی عوام کا تہ دل سے شکر گزار بھی ہے وہاں کی عوام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ دین اسلام کی حرمت کے لیے ہمیں مل کر چلنا ہوگا، اور دین اسلام پہ چلتے ہی زندگی کی نجات ہے، اور اسی نجات کے ذریعے ہم فلاح پا سکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اولیاء کرام اور بزرگان دین جو آتے رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیمات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان تعلیمات پہ عمل کر کے ہی راہ نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم کی دعائیں بھی مانگی گئیں، دین کی سلامتی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سلامتی کی دعا کی گئی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جن جن ممالک میں جنگ جاری ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہاں پہ امن جلد سے جلد قائم ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پلیٹ فارم پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ دین سند کے ساتھ ثابت ہے۔ صحابہ کرام کے بعد ایسے علماء دین بھیجے گئے جو صحیح اور غلط میں تمیز بتا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ سنت ہی میں اصل نور موجود ہے، اور نور کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرنے والے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح قرآن کی حفاظت کی گئی اسی طرح قرآن والوں کی بھی حفاظت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین سے سچی محبت کرتے ہیں اور حرمین شریفین کی حفاظت میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ تفصیلات اور بھی شامل کی جائیں گی لیکن ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے لاہور نیوز کے ساتھ۔ بلیٹن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ طیب ٹاؤن غیر قانونی گیس لائن کا معاملہ FIA حکام نے علاقہ پٹواری اور سوئی گیس کے ٹیکنیکل سٹاف کو طلب کر لیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے، نمائندہ لاہور نیوز راحیل سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی راحیل سید۔ جی، یہ کچھ چند دن پہلے FIA نے طیب ٹاؤن ہربن سورا کے علاقے میں چھاپا مارا تھا۔ 400 میٹر لمبی جو گیس پائپ لائن کا انکشاف ہوا تھا جو غیر قانونی طور پر ڈالی گئی تھی، جس کے بعد FIA نے تمام گیس لائن کے کنیکشن جو منقطع کر دیے تھے، اور آج جو ہے علاقہ پٹواری کو اور جو FIA گیس کے ٹیکنیکل اسٹاف کو طلب کیا گیا تھا تاکہ علاقہ پٹواری سے پتہ لگ سکے کہ طیب ٹاؤن کی جو ملکیت ہے وہ ہے کس کی، تاکہ ان مالکان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ FIA کے اعلیٰ حکام کا کہنا یہ ہے کہ جو اتنی بڑی جو سوئی گیس پٹواری اور ٹیکنیکل سٹاف کو طلب کر لیا گیا ہے۔ شکریہ راحیل سید اپڈیٹ کے لیے۔ IG پنجاب مشتاق سکھیرا آج ریٹائر ہوں گے۔ نئے IG پنجاب کون ہوں گے تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عمر جاوید سے۔ عمر جاوید بتائیے گا، یہ فیصلہ کب تک کیا جائے گا نئے IG کا؟ جی، اصولاً تو فیصلہ IG پنجاب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن حکومت جو ہے اس فیصلے پر شش و پنج کا شکار ہے، کیونکہ 3 امیدوار ہیں اور تینوں ہی بہت ہی مضبوط امیدوار ہیں۔ ایک امجد جاوید سلیمی ہیں، دوسرے عارف نواز ہیں اور تیسرے امین وینس ہیں۔ ایک اس ٹائم CCPO لاہور کے عہدے پہ تعینات ہیں، ایک ایڈیشنل IG PHP ہیں اور دوسرے ایڈیشنل IG اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ تینوں کے درمیان مقابلہ جو وہ بہت سخت ہے۔ جو اس ٹائم موجودہ IG ہیں مشتاق احمد سکھیرا، وہ رات 12 بجے اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیں گے، اور کل یہ عہدہ جو ہے خالی ہو جائے گا اور اس کا چارج جو ہے سب سے سینئر موسٹ آفیسر جو ہوتے ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک چارج دینے کے حوالے سے بھی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ 1-2 دن کے اندر ابھی کوئی نام فائنل نہیں کیا گیا۔ شکریہ عمر جاوید اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف سے انسپیکٹر جنرل پولیس مشتاق احمد سکھیرا کی الوداعی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب پولیس کو بہترین فورس بنانے کے لیے تیز رفتاری سے اقدامات اور پیشہ ورانہ انداز میں فرائض کی ادائیگی پر IG پولیس پنجاب مشتاق سکھیرا کو خراج تحسین۔ محکمہ اینٹی کرپشن لاہور ریجن میں ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے افسران کسی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ دہاڑی پروگرام کے تحت کام شروع، شام 4 بجے سے رات 12 بجے تک کام جاری۔ ٹاؤٹوں کے ذریعے سرکاری افسران کے خلاف ورزی اور درخواستوں پر بھی
मजीद कोई पेशरफ्त ना हो सकी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी हमारे मियाँ अफजल मौजूद है हमारे साथ। मियाँ अफजल, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही है, महकमा एंटी करप्शन लाहौर रीजन में अरसे दराज से जो दरखास्तें पड़ी हुई हैं उन पे जो है ना बड़ी दरखास्तें, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे सारा दिहाड़ी प्रोग्राम है और शाम 4 बजे से 12 बजे तक जो है ना ये सिलसिला जो है लूटमार का यहाँ पे जारी रहता है और बहुत सारे टॉट जो हैं वो सरकारी अफसरान के खिलाफ इन्हीं की मिली भगत से जो है वो दरखास्तें देते हैं और उन अफसरान को रात गए बुला के जो है ना उनसे डीलें की जाती हैं। यहाँ पे लाहौर रीजन के जो डायरेक्टर हैं अदनान अरशद औलख, डिप्टी डायरेक्टर नवाज गोंदल, असिस्टेंट डायरेक्टर उमर मकबूल, राना फरूक, मोहम्मद आमर अब्बास, असिस्टेंट डायरेक्टर शिकायत अब्दुल मजीद, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल आसमान लियाकत, आमर रशीद समेत दीगर अफसरान जो है वो डेपुटेशन पर आए अफसरान जो हैं वो आला कारकर्दगी नहीं दिखा सके। मियाँ अफजल इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सुबह वज़ीर ख़जाना आयशा गौस पाशा मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। टारगेट पूरा नहीं कर रहा, PRA ने भी पिछले 3-4 साल से जब से ये आया है टारगेट पूरे नहीं किए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टारगेट पूरे नहीं किए, इवन एक्साइज ने टारगेट पूरे नहीं किए। तो ये क्या समझते हैं, इतनी फौजी जफर मौज है, आप तो उसमें देख लें, एक्साइज में देख लें और जो आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है 10-12 हज़ार लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और हर जगह पे PRA के बहुत कम लोग हैं इस हवाले से और इसकी कारकर्दगी से बेहतर। तो ये क्या वजह है कि आपके जो अफसर हैं वो उनमें काबिलियत नहीं है, लेना नहीं चाह रहे या वो लोगों को उस तरह कायल नहीं कर पाते जिसकी वजह से वो अपने जो टारगेट पुलिस की तरफ से दिए गए होते हैं जितना हम कर रहे हैं वो भी हर साल पूरे। देखिए, अब 2-3 वजूहात हैं जो आपने सवाल पूछा, हमने टारगेट क्यों, हम टारगेट के बहुत करीब हैं और आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में 2 साल में जो हमारी परफॉर्मेंस है वो पिछले कई सदियों से बेहतर है। हमने जो गलतियां करी हम उनको दोहरा नहीं रहे हैं। हम अब ज़रा कुछ अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये वो ज़माना है जब इकनॉमिक ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं रही है। ज़राअत का शोबा आप देख लें, ओवरऑल इकनॉमिक ग्रोथ देखें, उसमें तो इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी नहीं देखी गई है। साथ साथ इन्फ्लेशन भी कम होता गया है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो टैक्स रेवेन्यूज़ को हमेशा कम किया करती हैं। अगर ग्रोथ ना हो और अफरात ज़र कम होता है तो टैक्स रेवेन्यू उससे कम कलेक्ट होता है। हमारी ये परफॉर्मेंस इन दोनों फैक्टर्स के बावजूद रही है, तो यानी पिछले सालों के मुकाबले में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रही। और PRA के लिए अगर मैं कहूँ, मेरी गुजारिश सुनिए आप, PRA जी, मगर देखिए ना, ग्रोथ मैंने आपको वो फैक्टर्स बताए जो लो टैक्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रोविंशियल लेवल पे अगर हम और बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि मॉडल टाउन पहुंच गए हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच गए हैं और यहाँ पे मॉडल टाउन में यहाँ पे मजीद भी मीटिंग्स की जाएंगी। जिस तरह सियासी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं, मियाँ मंजूर वट्टू के घर पहुंचे हैं और यहाँ पे वो मजीद भी यहाँ पे मीटिंग्स के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे कि उनके ससुर के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। बिलावल भुट्टो यहाँ पे पहुंचे हैं। बिलावल के हमरा दीगर पार्टी क़यादत भी मौजूद है, जबकि पार्टी क़यादत के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अहम अमूर पे भी गुफ्तगू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के बरतरफ मुलाजमीन का एहतजाज किया गया। मुलाजमीन ने अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की वज़ीर आला पंजाब से बरतरफी का नोटिस लेने की अपील की गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा उवैस विर्क से। जी उवैस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? पुलिस में मौजूद है हम लोग पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर, जहां पर 477 जो मुलाजमीन हैं गुज़श्ता हफ्ते बरतरफ किए गए थे, वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। इन मुलाजमीन का कहना है कि जो DG हैं कैप्टन रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल, वो अपनी ज़ाती रंजिश की वजह से इन्हें जो है इनके मुलाजमतों से बरतरफ करके हरदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ एक बरतरफ किए गए मुलाजमीन से एक मुलाजम है, इन्हीं से जानते हैं आखिर क्या वजह हुई कि 477 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। जी, हमें पहले मेरिट पे भर्ती किया, हमने टेस्ट भी दिए और हमारे मुतलका डिस्ट्रिक्ट में मुतलका DCOs ने टेस्ट लिए, लिहाजा अब हमें DG कैप्टन ज़फ़र इकबाल ने अपनी हट धर्मी की वजह से निकाल दिया है। लिहाजा हमारा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुतालबा है कि हमें जल्द बहाल किया जाए। अगर बहाल नहीं करता तो हम खुद सोजी कर लेंगे। यहाँ रोड पे हम बिल्कुल अपने आप पे पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को खुद को आग लगा लेंगे। हमने घर नहीं जाना, हमारा रोज़गार हमें फराहम किया जाए। हमारा मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से। जी बिल्कुल, ये हैं जी बरतरफ किए गए मुलाजमीन से एक मुलाजिम का कहना है कि 477 घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे कर दिए गए हैं। तो इनका ये भी कहना है कि अगर इन्हें इंसाफ फराहम ना किया गया तो ये खुद सोजी कर लेंगे। जी शुक्रिया वैसे अपडेट करने के लिए। लेस्को की जानिब से 171 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स में बिजली कनेक्शन का इंकशाफ हुआ है। स्कीम्स में
ट्रांसफार्मर की गैर कानूनी तनसीब के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हो सकी। तफसीलात के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे राना फहद से। राना फहद, बताइएगा क्या क्या इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, लेस्को रूल्स के मुताबिक लेस्को किसी भी ऐसी जो है वो हाउसिंग सोसाइटी को बिजली का कनेक्शन नहीं दे सकता जिसको जो है वो एलडीए से मंजूर शुदा ना हो। एलडीए की जानिब से 171 ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज की लिस्ट जारी की गई है जो एलडीए से जो है वो मंजूर शुदा नहीं है, मगर इन तमाम में जो है वो लेस्को के कनेक्शन मौजूद हैं, बिजली के कनेक्शन मौजूद हैं जो चल रहे हैं। मगर एलडीए की जानिब से इंकशाफ के बावजूद जो है वो लेस्को की जानिब से इन 171 हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जराये के मुताबिक इन हाउसिंग सोसाइटीज में जो है वो लेस्को अफसरान की मिली भगत से जो है वो कनेक्शन लगाए गए हैं, मगर लेस्को काम ने जो है अभी तक आंखें बंद कर बिजली की चोरी के बारे में आगाह किया गया है और कनेक्शन का इंकशाफ हुआ है। शुक्रिया राना फहद अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब ने विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की मंजूरी दे दी है। विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस आइंदा चंद रोज में ही जारी कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब ने विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की मंजूरी दे दी और विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस आइंदा चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज लाहौर समेत सुबह भर में टैक्स डे मनाया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदा जीशान मलिक मौजूद है हमारे साथ, जो इस वक्त एडिशनल डीजी एक्साइज चौधरी मसूद उल हक के साथ मौजूद हैं। उनसे तफसीलात लेंगे। जी जीशान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं आज पंजाब भर में पाकिस्तान में टैक्स डे मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं एडिशनल डीजी एक्साइज पंजाब चौधरी मसूद उल हक साहब। उनसे बात करते हैं कि टैक्स के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कैसे शहरियों को आगाही दी जा रही है। जी इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि आज टैक्स डे मनाया जा रहा है, महकमा एक्साइज क्या कर रहा है, कैसे शहरियों को आगाही दे रहा है? इसमें टैक्स डे का मकसद शहरियों को आगाही देना है टैक्स की अहमियत और टैक्स की अदायगी के हवाले से। ये सिर्फ आज नहीं, हम तकरीबन पिछले 6 दिन से हमारे ये मुसलसल एक एक्टिविटी चल रही है लाहौर और पूरे पंजाब में, जिसमें लोगों में लीफलेट्स तकसीम करना, मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हॉल्स में सेमिनार्स करना, फ्लैक्सेस लगाना ऑफिस में भी और बाहर रोड्स के ऊपर बैनर्स, स्टीमर्स। इसी तरह इवन आज वज़ीर आला पंजाब ख़ुद एक कॉन्फ्रेंस से ख़िताब फरमा रहे हैं ताकि लोगों को मैक्सिमम इस हवाले से आगाही मिल सके। सर ये बताइएगा कि तालीमी इदारों में भी सेमिनार्स के मुनक्किद किए जाएंगे, आगाही दी जाएगी, तो क्या आप समझते हैं कि मैसेज लार्जर ऑडियंस तक पहुँचेगा आपका टैक्स अवेयरनेस के हवाले से? जी बिल्कुल, और ख़ास तौर पे जब हम तालीमी इदारों की बात करते हैं, चूँकि तालीमी इदारों में ये हमारी वो जनरेशन है जिसने आगे फील्ड में आना है, तो ख्वाहिश ये है कि आज ही उन्हें इस चीज़ का एहसास हो। ये सिर्फ आज की बात नहीं है या एक साल की बात नहीं, ये एक जनरेशन्स की बात है। और इस हवाले से कि लोग टैक्स को सिर्फ एक तकलीफ़ ना समझें, लोग समझें कि टैक्स की अदायगी से उन्हें एक रिटर्न। टमाटर की बात करते हैं जिसकी कीमत नीचे ना आ सकी। आज भी शहर में मुख्तलिफ मकामात पर टमाटर 80 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। गड़ी शाह में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा सलमान तारिक, उनसे मजीद अहवाल जानेंगे। जी सलमान, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गड़ी शाहू में। किसी भी सालन का बुनियादी जुज़ जो घरों में बनाया जाता है वो टमाटर है। टमाटर के बिना कोई भी सालन, किसी भी किस्म का सालन, चाहे वो आलू गोश्त हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो अधूरा रह जाता है। अब टमाटर जैसी चीज़ जो एक महीने से 120 से 140 रुपए किलो तक आज भी बेची जा रही है। एक महीना तकरीबन गुजर चला है, टमाटर की कीमत पर हुकूमती रिट अभी तक कायम नहीं हो सकी। आज भी जो टमाटर बेचा जा रहा है 120-140 बेचा जा रहा है। मुख्तलिफ दुकानों पर जहाँ पर 80 रुपए किलो बेचा जा रहा है तो वो नहायत गैर मेयारी टमाटर है, कोई कच्चा है या गला सड़ा हुआ है। तो जी बिलाल यासीन के मुताबिक, बिलाल यासीन ने दावा भी किया था कि टमाटरों को जो है जल्द अज जल्द जो है वो नॉर्मल कीमत पर ले आएंगे, लेकिन अभी तक टमाटरों को जो है वो हुकूमत की जानिब से टमाटरों की कीमत को लगाम नहीं है। टमाटरों की कीमतों पर रेट कायम ना होना हुकूमती नाअहली को जाहिर करता है। टमाटर जैसी अशिया पर भी जो है वो कीमतों का इतना ज़्यादा बढ़ जाना इस बात को जाहिर करता है कि जी जहाँ पर आम शहरी जो सा है, गरीब शहरी जो सा है, वो दूसरी अशिया खुर्दो नोश से जो तो बेजार होता नज़र आता है, लेकिन टमाटर ना होने की वजह से जो है वो घर में सालन बनाने से भी जो है वो कासिर है। शुक्रिया सलमान तारिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब ब्रायलर की गोश्त के बारे में जानेंगे कि उसकी कीमतें कहां तक पहुंच चुकी हैं और हमारे नुमाइंदा अब्दुल कादिर मदनी इस वक्त टुलिंगटन मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अब्दुल कादिर।
جی بالکل برائلر قیمتوں کی بات کی جائے تو برائلر کی قیمتیں آج جو ہیں وہ 238 روپے فی کلو ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے جو تھا یہی برائلر 220 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا تھا۔ رواں ہفتے کے پہلے دن ہی 18 روپے فی کلو کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا۔ اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ ایک ٹولنٹن مارکیٹ میں خریداری کے لیے آئے صارف موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا گوشت لینے آئے ہیں اور کس حد تک یہ متاثر ہوئے ہیں۔ متاثر بہت زیادہ قیمتوں سے قیمتیں 238 روپے کلو تک ہو چکی ہوئی ہیں، اسے پلیز کم کیا جائے۔ حکومت سے یہی گزارش ہے کہ اسے کم کیا جائے، کیونکہ غریب آدمی سے افورڈ نہیں کر سکتا۔ جب شادیوں کا سیزن ہوتا ہے یہ لوگ بڑھا دیتے ہیں، انہیں کام کرنا چاہیے کہ شادیوں کے سیزن میں یہ کم ہونی چاہیے، پر یہ لوگ کسی کی سنتے نہیں ہیں، ڈبل سے ٹرپل ریٹ کیے ہوئے انہوں نے۔ جی بالکل، آپ نے سنا ہے کہ برائلر کی قیمتیں جو ہیں وہ سیزن جب شادیوں کا سیزن آتا ہے تو اس میں بڑھا دی جاتی ہیں، جب سیزن آف ہو جاتا ہے تب قیمتیں جو ہیں وہ کم کر دی جاتی ہیں، جس سے شہری سب سے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ جی اس کے ساتھ ہی لاہور نیوز کے اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے لاہور کی دنیا۔